یہ بخاری میرے سامنے پڑی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھاتے پڑھاتے حضور نے ایسے ہاتھ کیا پھر پیچھے کر لیا. صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے ایک کی نظر پڑ گئی، جب جماعت ختم ہو گئی سلام پھر گیا تو کہنے لگے یا رسول اللہ نماز کا طریقہ بدل گیا ہے. نماز کا طریقہ بدل گیا کیا؟ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ نے ہاتھ ایسے کیا تھا پھر پیچھے بھی کر لیا. مجھے بتاؤ قیام کے اندر نمازی اندر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ امام کو دیکھ رہا ہوتا ہے؟ بھائی نظر کہاں پہ ہوتی ہے؟ تسے اسی کہڑا ہوتا ہے جی پچھلے تسے اسی مسیح تے جاندے کوئی نہیں، سانو کی پتا جیڑا مسئلہ آپ کو جی مولوی نو پتا سانو کیڑا پتا ہے. ٹھیک ہے جی. ویسے ماشاءاللہ آپ بخشے بخشا ہے، پہلے ہفتے چ سارے بخشے گئے ہیں ماشاءاللہ، فرسٹ ترین بخشش. ٹھیک ہے جی. ایسی بخشش لبی پئی ہے، ایسی سمجھے سی شاید عید دے بعد مسلمان بخشے جاندے نے، یہ تو ہون پتہ لگے بھی 5ویں روزے سارے بخشے گئے ہیں. کیوں جی نہیں بخشے گئے؟ پہلے دن جو 3 صفحہ سارے بعد ادھی صف بھی کوئی نہیں بچی، ایک کدھر گئے سارے مسلمان عاشقان رسول. کیسی فرسٹ ترین بخشش ہے کہ نہیں؟ تیز ترین سروس. جاپان دی ٹرین بھی دی تیز کو نہیں ہونی، جیڑی تیز تیز تو بخشش لگ گئی ہے. اچھا ہاں ماشاءاللہ ہون تاسی ایڈے فاسٹ ہو گئے، ہم کہتے ہیں جی تراویح کے بغیر بھی روزہ ہو جاتا ہے. اے میں پرسوں چوتھ گل کیتے درس وچ، کل کیتے پتہ نہیں کل کیتے پرسوں کیتی ہے. اے تسی دسو ایڈے تسی مفتی اعظم ہے، تسی دسو تانوں لبی گل ہے کتھوں ہے جناب تراویح کے بغیر بھی روزہ ہو جاتا ہے؟ سارے شیخ الاسلام فی الہند، شیخ الاسلام فی الپاکستان ہیں، تراویح کے بغیر بھی روزہ ہو جاتا ہے. یہ تواڈا ہی ہو جاتا ہے، باقی تو سب کا ہو رہا ہے، کسی کا نہیں ہو رہا. عرب کے اندر بھی لوگ تراویح پڑھ کے نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں جی. افغانستان کے اندر تو ویسے ماشاءاللہ پٹھان وہ تو عام نماز نہیں چھوڑتے، تراویح تو پھر تراویح ہے. عاشقان رسول اچا آکھو. ٹھیک ہے جی. اے بخشش کے ٹھیکیدار ہے نا ہم، ہمیں پتہ ہے مرنے کے بعد تو ہم دستی جناب جنت الفردوس میں. ٹھیک ہے. ہولی سپیڈ تو ہماری ہے ہی نہیں نا، ہم تو جب بھی جاتے ہیں سیدھا جنت الفردوس میں جا کے ہمارا پہلا قدم ٹکتا ہے. گل سمجھ آ رہی کوئی نہیں آ رہی؟ جنہوں کوئی رولا ہوئے اٹھ کے کھڑا میرے نال گل کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ کوئی نہیں. سمجھ آئی؟ تراویح کے بغیر بھی روزہ اچا کو تھوڑا ہو جاتا، تسی آکھو. گل سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ 1400 سال کے اندر کسی مفتی نے فتویٰ نہیں دیا کہ تراویح کے بغیر بھی روزہ ہو جاتا ہے. میں نے کل بھی یہ بات کی ہے کہ تراویح کے بغیر جو روزہ ہو جاتا ہے پھر حضور نے پڑھی کیوں ہے؟ کیوں بھئی؟ شیخ الہند بلکہ شیخ الاسلام والمسلمین والمسلمات سارے مفتی اعظم ہیں. بتائے نا تراویح کے بغیر جو روزہ ہو جاتا ہے پھر حضور نے تراویح کیوں پڑھی ہے؟ تراویح کے بغیر جو روزہ ہو جاتا ہے صدیق اکبر پھر کیوں پڑھتا رہے 2 سال؟ تراویح کے بغیر جو روزہ ہو جاتا ہے پھر فاروق اعظم نے باقاعدہ جماعت کا انتظام کیوں کیا؟ 1400 سال تک تراویح آج تک پڑھتے آ رہے ہیں، اگر تراویح کے بغیر جو روزہ ہو جاتا ہے پھر کیوں پڑھتے آ رہے ہو؟ وہ ایک غامدی کتا گزرا ہے، اس خبیث نے جو ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے سب سے پہلے یہ بھونکا ہے، اس نے غیرت نے کہا ہے، اس نے کہا جی تراویح کے روزے کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کو اس مسئلے کا پتہ نہیں تھا؟ اچھا یاری والا پیر، ایڈا بڑا پیر، ایڈا بڑا عالم، اس کو پتہ نہیں تھا؟ امام اعظم ابو حنیفہ کو پتہ نہیں ہے، امام مالک کو پتہ نہیں، امام بخاری کو پتہ نہیں، امام شافعی کو پتہ نہیں، امام احمد بن حنبل کو پتہ کوئی نہیں. بڑے بڑے ائمہ محدثین گزرے ہیں، بڑے بڑے مفسرین گزرے ہیں، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ تراویح کے بغیر روزہ ہو جاتا ہے؟ سبحان اللہ. یہ توانو ہی آ کے فتویٰ لبا 1400 سال کے بعد. میں نے ایک مثال دی تھی کہ دلہن ہے نا، دلہن ٹھیک ہے، اگر ساری دلہن بھی سج کے بیٹھی ہو نا تو زیور نہ پہنا ہے تو دلہن سجتی. تو سیم یہی مثال لے لو، ساری دیہڑی بندہ بھوکھا ہی مرے،
تو رات نو ویسے ہی جناب اللہ عشاء بھی فارغ، فجر ہی فارغ، ظہر ہی فارغ، عصر مغرب سارا کوئی فارغ، تراویح سمیت ویسے فارغ، ٹھیک ہے جی۔ پھر ایسے مفتی کہتے ہیں تراویح تو فرض ہی کوئی نہیں ہے۔ دیکھو کیسی اقبال علی گل ہے، غسل دے فرض یاد ہون یا نہ ہون، اے پتہ لگ گیا اس قوم نو بھی تراویح تو فرض ہی کوئی نہیں، کیونکہ مطلب کی بات ہے نا وہ ہمیں جلدی سمجھ آ جاتی ہے۔ غسل فرض نہ پتا ہے کہ نہیں؟ میں نے ایک بندہ گروپ پہ کہنے لگا جی تو غسل فرض آدھے، میں یار آندے تو ہے کہہ رہے جی کنے نے، میں یار میں تو تین ہی پڑھے سن، پڑھتے بھی آ رہے ہیں، انہیں کو تو پتہ ہی کوئی نہیں، اللہ جانے تو مولوی کنے پڑھایا، غسل دے فرض ہی سات ہیں۔ ہاں میں گروپ پہ بندے آ میں یار پھر اسی بول گئے ہوں گے میاں، میں بندے نہیں آ کے انہیں تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، تم مولوی پڑھے پھرتے ہو، غسل دے فرض ہی سات ہیں۔ میں پھر یار تو ہی جانتا ہے کہ سانو تو آج تک پتہ کوئی نہیں لگا بھائی، اج تو بڑی بڑی کتاباں کھنگال ماری نے، سانو یار چوتھا فرض نہیں لبا، پنجواں بھی نہیں لبا، چھواں ستواں بھی نہیں لبا، ٹھیک ہے جی۔ اور میں تینوں لبے ہونے شاید، کیوں جی؟ اچا آگو ہے جی۔ عید دے دن سب تو پہلی صفے جا کے جناب اللہ ڈوگر بٹ ارائیں کھوکھر سارے جناب اللہ کٹھے ہو بیٹھے ہوندے، ٹائم ہو گیا جی عید کا، کیوں جی؟ ایویں لگتا جی میں سارے جناب اللہ 30 روزے رکھ کے تراویحاں ساریاں پڑھ کے ہر رات قرآن مکا کے عید والے دن گئے بیٹھے ہوندے نے۔ ہر ایک خدا بننے کی کوشش میں ہے مصروف، لیکن یہ تماشا بھی خدا دیکھ رہا ہے۔ سمجھ آئی کوئی نہیں آئی؟ ہر ایک خدا بننے کی کوشش میں ہے مصروف، ہر کوئی مفتی اعظم ہے، ہر کسی کو پتہ ہے مسئلے دا، لیکن یہ تماشا بھی خدا دیکھ رہا ہے۔ اے تو رب ویکھ رہا نا، قیامت والے دن پوچھا ضرور جائے گا، دس نا مفتی اعظم شیخ الاسلام تراویح کے بغیر جو روزہ ہو جاتا تھا، تیرے پاس یہ دلیل کہاں سے آئی تھی؟ ٹھیک ہے۔ پھر مزیداری والی گل، جیڑا مفتی صاحب پڑھن واسطے آ جاندے نے، اوندا دل کرے 6 پڑھ کے کھسک جائے، اوندا دل کرے 8 پڑھ کے کھسک جائے، پھر نواں مفتی نکلے گا وہ 12 پڑھ کے نکل جائے گا، اور مفتی نکلے گا 16 پڑھ کے نکل جائے گا۔ اے اللہ دا واسطہ تانوں یہ سارے مسئلے کنے دسے؟ سانو ہی اس مفتی اعظم دا فتویٰ دسو، سانو ہی اس مفتی نال ملاؤ جنہیں تانوں یہ سارے فتوے دسے نے۔ سانو تو کوئی نہیں لبا، نہ سانو لبا، نہ سارے استاداں نو لبا، نہ انہاں نو لبا، نہ انہاں نو لبا، نہ انہاں نو لبا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچا آنکھو، داتا صاحب علیہ الرحمہ نے خواب دیکھا کہ آقا علیہ السلام نے ایک باپا اٹھایا ہوا ہے، ایسے ہاتھوں کے اوپر باپا اٹھایا ہوا ہے۔ داتا صاحب نے خواب میں دیکھا، کہا عرض کی یا رسول اللہ، بچوں کو تو چلو ایسے اٹھایا جاتا ہے، گود میں اٹھایا جاتا ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، اتنا بڑا باپا اور حضور نے خود اٹھایا ہوا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا تو جانتا ہے یہ بابا کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ کون ہے؟ فرمایا یہ تیرا امام، امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ کیوں جی؟ اتنا بڑا امام، ٹھیک ہے، جنہوں نے خواب دیکھا تو خواب دسن کی ضرورت نہیں، تمہیں پتہ ہی کوئی لگنا خواب کیڑا ہے۔ خواب دیکھا تو ایک شخص کو بھیجا امام محمد بن سیرین کے پاس، تابعی ہیں یہ رسول اللہ کے، ایک بندے کو بھیجا، کہا جا کے نا امام محمد بن سیرین کو کہا ہے کہ میں نے فلانا فلانا خواب دیکھا ہے، ذرا اس کی تعبیر تو بتا۔ ٹھیک ہے، تو امام محمد بن سیرین کے بعد جو بندہ آیا نا، کہا حضور میں نے خواب دیکھا ہے، یہ فلانا فلانا خواب ہے، ذرا اس کی تعبیر تو بتا دیں۔ امام ابن سیرین نے کہا، فرمایا جھوٹ نہ بول، یہ خواب تو دیکھ ہی نہیں سکتا، یہ خواب تو دیکھ نہیں سکتا۔ کہا حضور میں نے دیکھا، کہا نا، کہا جی حضور پھر؟ فرمایا اس امت کے اندر صرف ایک بندہ ہے یہ خواب دیکھ سکتا ہے، باقی ساری امت دیکھ ہی نہیں سکتی ہے۔ کہا پوری امت مصطفیٰ کے اندر قیامت تک کے لیے صرف ایک بندہ یہ خواب دیکھے گا، باقی کوئی خواب ایسا نہیں دیکھ سکے گا۔ فرمایا یہ خواب دیکھنے والا کوئی ہو یا نہ ہو، یہ صرف اور صرف ایک ہستی ہے جس کو امام اعظم ابو حنیفہ کہا جاتا ہے۔ فرمایا یہ خواب صرف وہی دیکھ سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ کتنی بڑی بات ہے! اتنا بڑا امام گھر سے نکلے اور لونڈی کو فرمایا میں کام جا رہا ہوں، کوئی بندہ آ جائے تو اس سے مسئلہ شسلہ کوئی ہو، کوئی مہمان آیا تو بٹھانا، یا کوئی مسئلہ ہو تو پوچھ لینا۔ اچھا کو آپ چلے گئے، پیچھے سے ایک بندہ آ گیا، میں تواڈے واسطے گل کرن لگا۔ بندہ آیا نا، اس نے کہا جی امام صاحب ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں وہ کام گئے ہیں۔ میں ہاں میاں کوئی مسئلہ؟ کہا جی مسئلہ پوچھنے آیا ہوں۔
کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا میں مسئلہ یہ پوچھنا آیا ہوں بھی استنجا جو کرتے ہیں پانی کب تک بہانا چاہیے؟ استنجا کرتے ہوئے پانی کب تک بہانا چاہیے، کتنی دیر استعمال کرنا چاہیے، کتنا پانی استعمال کرنا چاہیے؟ تو مائی صاحبہ نے کہا جب تک چکناہٹ ختم نہ ہو جائے تب تک پانی بہانا چاہیے۔ بندہ چلا گیا، آپ واپس گھر تشریف لائے، فرمایا ہاں بھائی کوئی آیا تھا؟ کہا جی ایک بندہ آیا تھا، مسئلہ پوچھا تھا۔ کہا کیا مسئلہ تھا؟ کہا جی اس نے پوچھا جب استنجا کب تک کرنا چاہیے؟ فرمایا پھر کدھر ہے؟ کہا جی میں نے اس کو جواب دے دیا ہے، وہ چلا گیا ہے۔ فرمایا تو نے جواب دے دیا ہے؟ کہا حضور میں نے جواب دیا۔ فرمایا کیا جواب دیا ہے؟ کہا حضور میں نے اسے کہا ہے کہ جب تک چکناہٹ ختم نہ ہو جائے تب تک پانی بہانا چاہیے۔ فرمایا اللہ کی قسم میں تجھے 2 کرے درے جو ہے وہ ضرور لگاؤں گا، سزا دوں گا۔ کہا حضور مسئلہ غلط بتایا؟ فرمایا نہ مسئلہ ٹھیک بتایا ہے۔ اچھا یہ بتا مسئلہ یہ کہاں سے تو نے پڑھا ہے؟ کہا حضور پڑھا کہیں سے نہیں ہوں، ٹھیک ہے میں نے کہیں سے نہیں پڑھا، ہاں اتنی بات ضرور ہے میں جب برتن مانجتی ہوں نا، کھانے والے برتن جب مانجتی ہوں تو تب تک میں ان برتن کو صاف کرتی رہتی ہوں جب تک چکناہٹ ختم نہیں ہو جاتی ہے۔ میں نے اسی سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ چکناہٹ جب تک ختم نہ ہو تب تک برتن مانجا جا سکتا ہے، تو میں نے کہا جب تک چکناہٹ ختم نہ ہو پانی بھی اتنی دیر تک بہایا جا سکتا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا مسئلہ بھی ٹھیک بتایا ہے، جہاں سے مسئلہ تو نے نکالا ہے یعنی جو دلیل پکڑی ہے وہ دلیل بھی ٹھیک ہے، میں اس لیے پھر بھی تجھے سزا دوں گا کیونکہ تو عالم نہیں ہے۔ جڑے آدھے نا جی مولوی نو ڈبل سزا سانو سنگل سزا، مولوی بخشے گا اسی بخشے جاواں گے۔ دسو نا مولوی تو ہن بھی تراویح پڑھا رہے ہیں، کون بخشا جائے گا؟ ایڈی بخشی ہوئی قوم، دسو جواب دو نا۔ مولوی تو آج بھی مصلی تے کھڑے ہو کے 5 نمازاں بھی پڑھا رہے ہیں، اذاناں بھی دے رہے ہیں، تراویح بھی پڑھا رہے ہیں، بھاوے 5 بندہ آوے بھاوے 500 بندہ آوے، مولوی تو آج بھی پورا پورا سپارہ پڑھائے گا۔ کیوں جی؟ تے بخشے بھی تسی، اسی بھی کہہ سکتے ہیں جی اگر عوام بخشے گی تو اسی بخشے جاواں گے، لیکن سانو پتہ ہے نا اللہ دے فضل و کرم نال اے کیویں ہو سکدا ہے ساری زندگی بندہ اون دے گھر دا جھاڑو بھی دے اون دی نمازاں بھی پڑھاوے اون دا قرآن ہی پڑھاوے، اے نہیں بخشا جائے گا، سارے متے والے چودھری بخشے جان گے بھائی۔ کیوں بھائی؟ قرآن پڑھانا والا نہیں بخشا جانا، ماہ رمضان سوا سپارہ پڑھان والا 20 رکعتاں پڑھان والا او نہیں بخشا جانا، باقی سارے فیل جڑے بیٹھے نے سارے بخشے جان گے۔ ہوں تو سبحان اللہ کسی کو نہیں آکی، آکھو آکھو اونچا آکھو، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اے نہیں ہو سکتا، میں حقیقت تو کہہ رہا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ قرآن پاک کی آیت ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا۔ سبحان اللہ، اے مسئلہ چنگے کو نہیں لگتے نا، تو چنگے لگن یا نہ لگن حقیقت ہی ہے۔ سبحان اللہ، کی کرو گے؟ زیادہ زیادہ مولوی بدلا لو گے، اگلا مولوی آئے گا پھر یہی سنائے گا، اور بدلا لو پھر آئے گا پھر یہی سنائے گا۔ مولوی دے پیو دا دین ہے، دین دا شریعت ہے۔ لاہور ہے نا، لاہور ہے جدو مولوی صاحب نے کوئی بیماری گل کی تھی، کوئی جناب اللہ سود جمعہ پڑھایا، مولوی دی چھٹی، اچھا مولوی دی چھٹی کرا لو، سود پھر حلال ہو جائے گا۔ مولوی دی چھٹی کرا لو، رمضان دے تراویح معاف ہو جان گیا، مولوی دی چھٹی کرانا فرض نمازاں معاف ہو جانیاں نے، مولوی دی چھٹی کرانا زکاتاں معاف ہو جانیاں نے، کراؤ ہاں جنیاں مرضی چھٹی کراندے ہو۔ اچھا جے میرا پتر مولوی دی چھٹی کران فرض نمازاں بھی معاف ہو جان، زکات بھی معاف ہو جائے، عشر بھی معاف ہو جائے، تراویح بھی معاف ہو جان، زکاتاں بھی معاف ہو جان، سارا کچھ معاف ہو جائے، اسی آج خوشی نال چھٹی کردے، تسی معافی کرا کے دکھاؤ۔ اچھا آگو مولوی دے کول کڈن دا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، وجہ یہ ہے نا چوکیدار دا کام ہے چوکیداری کرنا۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ چوکیدار دا کام کی ہے ایمانداری نہ دسو، جے چوکیداری ایمانداری نہ چوکیداری نہ کرے، چوکیدار کو پوچھا نہیں جانا تینوں جو چوکیدار بنایا سی کیوں نہیں رکھوالی کی تھی؟ ایک پاسو آدھے جی حق گل کرنی چاہیے جی، سچی گل کرنی چاہیے، مولوی سچی گل نہیں کرتے، سچی کرو تو پھر متھے تے تریڑی۔ وہ بندہ کہنے لگا جی کسی کو پوچھا، انہوں نے کہا ہاں جی تراویح پڑھے، انہوں نے کہا نہیں جی شوگر ہے نا پھر کھڑوتا نہیں جاندہ۔ اچھا انہوں نے کہا نماز انہوں نے کہا جی وہ ساڑھے ہور ڈیڈے پیڑ ہوندی ہے پھر ساڑھے کو نہیں کھڑا جاندہ۔ انہوں نے کہا افطاری کرنی، انہوں نے کہا اسی ایڈے بھی ہندو کو نہیں، اللہ معاف کرے کسی افطاری بھی چھوڑ دئیے، ایڈے بھی ہندو کوئی نہیں اسی
ہے تو مسلمان الحمدللہ، تراویح نہیں پڑھ سکتے اور گل ہے، نمازہ نہیں پڑھ سکتے اور گل ہے، مطلب افطاری بھی نہ کرے، ہوں ایڈے تو اللہ معاف کرے سی ہندو کوئی نہیں ہوئے، اللہ نے فضل ہے مسلمان ہے الحمدللہ. اچھا جی ہوئے نا مطلب دی گل تے بابا او تک ہاتھ کر کے سبحان اللہ واہ واہ واہ. آج دیکھو نا موت پئی ہے بابے میں، آدھے اتنے بابا کردا کہ نہیں کردا؟ لاہور بابا کوئی نہیں نکلی، انہوں پتہ نا میں آج بڑا بیٹھا مسجد وچ. اچھا آگو سبحان اللہ. بھائی حقیقت ہے، میں تمہیں بار بار سمجھانا ہے گلا خدا دا واسطہ ہے، اس گل نو من جاؤ، اس حقیقت نو من لو، چنگے رہاں گے. دیکھو نا اگر کبوتر اکھا بند کر لو تو بلی تو بچ جائے گا. اے سارا کچھ تسی نہ بھی پڑھو، کیا خیال ہے معاف ہو جائے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تسی سارا الزام لاندے مولویوں ہوتے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد صدیق اکبر تو رکھ کے قیامت تک، حالانکہ امام مہدی نے بھی آنا ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی آنا ہے، سارے ایڈے بڑے بڑے بزرگ آن گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد صدیق اکبر تو رکھ کے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک کوئی ایک بندہ بھی ایسا کوئی نہیں جڑا امت مصطفیٰ ایک سجدہ معاف کر سکے. ہے کوئی؟ ایک سجدہ ہی چھڑا دے وے ہے کوئی؟ کس منہ نال تسی آدھے جی مولوی سانو خراب کر دے، جن مولوی سانو تو نہیں کھڑے نے. کسے مولوی دے پیو دا دین کوئی نہیں یار. دین تا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ہے، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا بھی نہیں، دین تا خود میرے رب دا ہے. اے قرآن اے جی تہاڈی طبیعت ہے نا، اس طبیعت نو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے بیان فرمایا. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا بِقُرْآنٍ غَيْرَ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. حضور نے سنایا نا قرآن، اچھا کو اور اچھا. حضور نے فرمایا بھی قرآن ہے السارق کو والسارق تو فقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا. حضور نے قرآن سنایا فرمایا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق. اچھا جلے حضور نے فرمایا لا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ. جلے حضور نے قرآن سنایا نا، پتہ نا مطلب کیا ہے بھی. حضور نے فرمایا بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بھی جڑا چوری کرے اوندا ہاتھ وڈ دیو. اچھا آگو تے جیڑا ٹھگی کرے اوندا ہاتھ کٹ دیو، جیڑا چوری کرے اوندا ہاتھ کٹ دیو، جیڑا شراب پیو اونوں لتر پھیرو، جیڑا قتل کرے او قتل بدلے قتل کر دیو، جیڑا دند توڑے دند بدلے دند. اچھا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص. میں حضور نے فرمایا مکہ والےو، رب فرما رہا ہے بھی دند دے بدلے دند، کان دے بدلے کان، کان دے اکھ دے بدلے اکھ، ہے جی پولے دے بدلے پولے، زخم دے بدلے زخم. انہیں پتہ ہے کیا کیا؟ انہیں قال الذین لا یرجون لقاءنا بقرآن غیر ھذا. انہیں کہا تہاڈی مہربانی اے قرآن لے جاؤ، کوئی اور لے آؤ. ہاں پڑھو یار مسیح پارا. اے آج تک کدی سنیا کوئی نا؟ صرف اے سنیا جی قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. جلے حضور آ جان خوشیاں مناؤ، بس ساری قوم اس گل تے خوش. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. سوائے دو آیتیں کوئی اور قرآن یاد ہے؟ ساری قوم نو صرف وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین تو علاوہ کیڑی آیت یاد ہے؟ جلے حضور نے قرآن سنایا نا، ایس قرآن سنایا جی میں اسی اے سنانے نا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے بھی چور دی اے سزا ہے، ٹھگی دی اے سزا ہے، سارے آدم جی ساڑھے پیو معاف فرما دو، سارے ثواب کر دو. ٹھیک ہے. تو حضور نے جلے مکہ والے نے سنایا، انہوں نے کہا قال الذین لا یرجون لقاءنا بقرآن غیر ھذا او بدل ہو. حضور تہاڈی مہربانی قرآن بدل کے لایا، اے قرآن ساڑھے وارے. اے کفار مکہ نے آ گیا 11واں سپارہ ہے. تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتہ کی فرمایا؟ فرمایا قل اے محبوب تسی فرماؤ ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی. میں کون ہوں رب دا قرآن بدلنا والا. اچھا کو میں قل ما یکون لی ان ابدلہ، میں اپنی طرفوں بدل دیا کر رب دا قرآن. میں کون ہوں رب دا قرآن بدلنا والا. اگو کیا فرمایا؟ میں ان اتبع الا ما یوحی الیہ. فرمایا محبوب آپ انہوں فرما دو، فرمایا ہوئے جہاں کچھ رب میں نے حکم فرماندا ہے میں سب تو پہلے خود اس گل دے اوتے تابعداری کردا ہوں. ہاں دین جڑا دین اے میرے رب دا دین ہے، اور اس دین دا پابند سب تو پہلے میرا مصطفیٰ ہے. کیوں جی گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟
حضور کے لیے غلام آ گئے, عرض کی تو یا رسول اللہ میرے کو 5 نمازیں نہیں پڑھی جانا 2 پڑھا گا. حضور نے فرمایا جا 2 پڑھ. ایک شخص آ گیا کہ یا رسول اللہ روزہ ٹوٹ گیا کی کریے؟ حضور نے شاہ فرمایا کھجورا لے جا, آپ ہی کھا, بچوں کو کھوا, مزے کر, روزہ جانے میں جانا. گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اے فرض غلاماں دے اوتے مہربانی کر دیا. حضور نے فرضاں وچ کمی فرمائی نا, احساس فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ ان دا مطلب یہ ہے کہ حضور اگر غلاماں تے کرم فرما سکتے ہیں اپنی ذات واسطے کیوں نہیں؟ اگر حضور چاہتے تو ایک نماز بھی نہ پڑھ دے, ہے کہ نہیں؟ مالک جو ہے غلاماں تے جو مہربانی کر رہے ہیں, آپ اگر اختیار فرما لیں کہ مالک میں بھی نہیں پڑھتا تو رب تو ویسے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی خوشی چاہتا ہی چاہتا ہے. اگر حضور اے فرما دے میں نہیں پڑھتا, مالک کا کرم فرما, تو رب یہی تو فرما ٹھیک ہے محبوب تسی نہ پڑھو باقی امت نو پڑھوا دو. ہو سکتا سی نا, کیونکہ حضور کی خواہش تو رب پوری کرتا ہے. لیکن نہیں, حضور نے دین نو سب تو پہلے اپنے اوتے لاگو کیتا ہے, نہیں کیتا؟ سب تو پہلے دیکھو نا, نماز فرض ہوئی, سب تو پہلے نماز خود حضور نے پڑھی کہ نہیں ہے؟ روزہ فرض ہویا, سب تو پہلے خود حضور نے رکھا کہ نہیں؟ حج فرض ہویا, حضور نے حج کیتا کہ نہیں؟ یار شریعت خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے فرض ہے. اے دین اتنا ڈاڈا دین ہے کہ خود نبی دین دے تابع ہوندے نے. سبحان اللہ, گل سمجھ آ رہی کوئی؟ بڑا اوکھا مسئلہ ہو گیا ہے, اچھا کو نبی خود دین کے تابع ہوتا ہے. نبی آتا ہی دین کی تشریح کرنے کے لیے ہے. دین صرف اور صرف رب کا ہے. من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ ان الدین عند اللہ الاسلام. فرمایا کہ دین تو ہے ہی اللہ کا. نبی آتا ہے اس دین کی تشریح کرنے کے لیے. تشریح تب ہوتی ہے جب نبی اس پر عمل کر کے دکھاتا ہے. رب دے نبی نو شریعت معاف کوئی نہیں تو تہاڈو سارا کچھ معاف ہو گیا. اور رب دے نبی نو شریعت معاف کوئی نہیں, رب دے نبی نو دین معاف کوئی نہیں, سانو کی میں معاف ہو گیا؟ اسی ایڈے ویلے کہ سانو سارا کچھ معاف ہو جاندہ ہے. پھر دیکھو سب تو بڑا ظلم ہے کہ اسی سمجھتے کہ انہاں دے بغیر گزارا ہو جائے گا. اے ظلم تے ظلم ہے, یعنی اسی انہوں سمجھتے ہی کچھ نہیں. گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اے جڑے پیراں دی گلاں تسی کردے ہو نا, قرآن نے پیراں دی تشریح کی تھی باقاعدہ. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ساڈے مولوی تک پڑھدے نے نا, اگو ختم. حالانکہ اصل گل اگو کھڑی ہوئی ہے. سبحان اللہ. میں اللہ دے ولی تو ہوئے نا جڑے بے خوف ہیں, بڑے جنہاں نوں غم ہی کوئی نہیں ہے. حالانکہ اگلی گل رب نے نال ہی فرمائی, فرمایا او اللہ دے ولی ہیں کیڑے؟ سبحان اللہ. الذین آمنوا وکانوا یتقون. جڑے شریعت تے بھی چلن تے طریقت تے بھی چلن. سبحان اللہ. جڑا شریعت نو ویسے پھوکی بیٹھا ہوئے, ڈسکو پیر ہوئے, ڈسکو پیر نہ تو کوئی نہیں بل بن دی نا. سمجھ آ رہی کوئی نہیں آ رہی؟ اور ڈسکو ملنگ ہوئے یا ڈسکو پیر ہوئے جڑا کوئی سارا کچھ چھڈی بیٹھا ہے, رب فرما رہے اے ولی نہیں. ولی کیڑا ہے؟ فرمایا الذین آمنوا. فرمایا جیڑا پیر جیڑا ملنگ شریعت تے کرے عمل, آمنو شریعت تے پہلے عمل کرے, وکانو یتقون تقوی اختیار کرے, یعنی طریقت بھی نال چلاوے, پہلے شریعت تے عمل کرے. رب فرما رہے اے اللہ دا ولی ہے. ساڑھے کو کتیاں والی سرکار, کو بلیاں والی سرکار, کو لانتیاں والی سرکار. سمجھ آئی؟ تو اسی سارے نو ولی بنی مرے. تو رب نے ولایت نشانی دسی, فرمایا الذین آمنو. اولیاء اللہ ہے نہیں ہوئی, آمنو جڑا شریعت تے عمل کرے, وکانو یتقون طریقت تے بھی عمل کرے. لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ. فرمایا کہ او بندہ جڑا شریعت تے عمل بھی کرے, طریقت نو بھی نال نال چلاوے, فرمایا اے اللہ دا ولی ہے جن دے دنیا واسطے بھی اسی خوشخبری بنا چھوڑیے, آخرت تے خوشخبری بنا چھوڑیے. اللہ تعالیٰ سمجھن توفیق عطا فرمائے.